کوشش کروں گا جو وقت ہے میرے پاس اس میں رہتے ہوئے ایک گفتگو کر سکیں۔ اشراف سب نے سماعت فرمایا اور کم و بیش جتنے بھی چہرے دیکھ رہا ہوں وہ یہاں عشرے میں موجود تھے۔ چاہوں گا کہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے، کیونکہ یہ جگہ یہ گھر ایک ایسی شخصیت کا ہے جو خود بھی علم پسند ہے، تو کوشش کروں گا صرف جملے نہ ہوں، کچھ ایک آدھی علمی بات بھی ہو جائے۔ اور چند چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو فضائل آل محمد کی تلاش میں یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وعدہ تو نہیں کرتا کہ کتنے فضائل بیان کر سکوں گا، کیونکہ اپنی حیثیت اور اوقات جانتا ہوں۔ آل محمد کے فضائل بیان کرنے کے لیے کم از کم اللہ ہونا ضروری ہے۔ آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں، ان کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ 1400 سال سے ہم سے بہت بہتر، ہم سے بہت بڑے، ہم سے بہت اچھے لوگ واقعات بتا رہے ہیں، فضائل کسی نے نہیں بتائے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو ان کے فضائل کیا ہیں۔ کوشش کروں گا۔ میرا بادشاہ مولا محمد جب بھی اس گھر کے پاس آتے تھے جسے دنیا علی کا گھر کہتی ہے، بی بی بطول کا گھر کہتی ہے، مولا حسن و حسین کا گھر کہتی ہے، تو بادشاہ ایک خاص سلام کیا کرتے تھے جسے تمام لوگوں نے لکھا۔ بادشاہ حسین گھر کے سامنے کھڑے ہو کر بادشاہ محمد کہا کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ سمجھیے گا، اساتذہ کبھی اس نہج پہ گفتگو کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں، آپ یقین مانیے ابھی بیٹھا تھا ابھی 2 لمحے پہلے، بس میرا دل کر پڑا یہ عنوان اپنے تائیں بڑی عمیق اور لمبی گفتگو کا حامل ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں، عقیدہ و ایمان ہے میرا کہ اس منبر پہ آ کے انسان اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا، ان کی جو تائید ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، اور میں نے تو ہمیشہ اپنی سوچ کو آزاد چھوڑا ہے کہ جیسے، اور جو مالک کا حکم ہو گیا، جو ذہن میں آ گیا وہ پڑھ دیا۔ تو ابھی پتہ نہیں کیوں میرا دل کر پڑا کہ اس سلام کو ذرا آگے ہو کے ہم دیکھیں تو صحیح کہ مولا کہتے کیا تھے۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ۔ تو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اے نبوت کے گھر والوں تم پہ سلام ہو، یا اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے گھر والوں، گھر والوں، گھر والوں۔ میں پھر رک کے کہہ رہا ہوں، اگر ابتدا کو آپ نے کسی سوچ کے تحت ذہن میں نہ رکھا، میری پوری گفتگو آپ وصول ہی نہیں کر سکیں گے۔ محمد مالک کہہ رہے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ ترجمہ کیا خاص و عام نے، خواص و عوام نے، کہ اے نبوت کے گھر والوں تم پہ سلام۔ یہ بتائے زمانہ مجھے، فرد نظر آ رہے تھے، نبوت کا گھر کون ہے؟ آپ سلامت رہے۔ میں نے کہا علمی بات، پتہ نہیں کیوں میرا دل کر پڑا، آپ یقین کریں ابھی یہ بات آئی ہے تو میں نے چھیڑ دی، حالانکہ یہ بات اپنے تائیں ایک طویل گفتگو ہمسا عشرہ مانگتی ہے۔ سلامت رہے، اس پہ بھی وہی نازل ہوتی ہے، نعرہ لگانا سلامت رہے۔ تو یہ تو ہو گئے عہد یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں۔ ابھی میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں قبلہ جو ہر کتاب میں لکھا ہے، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو، اے نبوت کے گھر والوں۔ اب کوئی زیدی پہ فتویٰ نہ لگائے، ورنہ لگانے سے پہلے مطلب بتا دے۔ کھڑے ہیں علی کے گھر کے باہر، کہہ رہے ہیں نبوت کے گھر والوں تم پہ سلام۔ محمد بادشاہ تو ختم الرسول ہے، بادشاہ پہ رسالت ختم، کھڑے ہیں علی کے گھر کے باہر، کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں آپ پر سلام ہو۔
زمانہ سمجھا نہیں ہے. اگر میرے پاس وقت ہوتا مجھے خمسہ پڑھنا ہوتا تو ایک ایک جملے کی رک کے شرح کرتا, بات زیادہ محظوظ کی جاتی. لیکن آگے بڑھتے ہوئے ایک جملے کو کافی سے زیادہ سمجھو اور گفتگو کو اگلی منزل پہ لے کے جانے کے لیے کہوں گا. زمانہ نہ سمجھ سکتا. اگر میرے بادشاہ کا دوسرا سلام اپنی بیٹی کے لیے نہ ہوتا میں شرح نہیں کروں گا, اشارہ کروں گا آگے آپ جانو اور آپ کی معرفت جانے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. اہل نظر آ رہے ہیں, یہ بیت النبوہ کون ہے تب تک سمجھو گے نہیں جب تک یہ نہیں سنو گے کہ رسول نے کہا میری بیٹی آپ پہ سلام. کیوں؟ کیونکہ بطول کو معدن نبوہ. آپ دیو, آپ سلامت رہیں, ان ہاتھوں کو غازی خیرات عطا کریں. السلام علیکم یا معدن رسالہ. تعارف تو اللہ نے کرایا تھا. جی بے شک, جو تعارف اللہ نے کرایا وہ مخلوق کے سامنے دیا محمد نے. اب آپ کہیں محمد بول رہے ہیں, آپ کہیں اللہ بول رہے ہیں, کیونکہ اللہ بولتا کسی کو نظر نہیں آتا نا. جب اللہ نے بولنا ہو یا محمد بولتا ہے یا علی بولتا ہے. آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا معدن رسالہ. کیا مطلب ہے معدن رسالہ کا؟ اب دیکھیے ماحول الگ تھا. ابھی کچھ دیر پہلے میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں سمنا آباد میں, لیکن وہاں ماحول الگ تھا تو یہی تعارف میں نے کسی اور انداز میں کرایا. لیکن ابھی یہی جملے دے رہا ہوں تو اب تعارف ذرا میں اور انداز میں کرانا چاہ رہا ہوں. تو جملے وصول کرو اور بات آگے کی طرف بڑھے گی. اے معدن رسالہ تم پہ سلام. اب یہاں میں شرح نہیں کرنے کا, میں خود کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا. اگر کرنی ہو تو اس کے لیے الگ سے اس سلام پہ اشرہ رکھو تب سمجھ میں آئے گی. اے معدن رسالہ. معدن کہتے کان کو, کان یہ والا نہیں قبلہ, اسے وزن کہتے ہیں. کان معدن کون سی؟ وہ جو پہاڑوں میں کان ہوتی ہے نا, سونے کی کان, ہیرے جواہرات کی کان, جہاں سے سونا نکلے, جہاں سے ہیرے جواہرات نکلے. مالک نے کہا بطول تو معدن رسالہ ہے. اب پتہ چلا رسالت نکلتی کہاں سے ہے. رسالت نکلتی کہاں سے ہے؟ ملتی اللہ سے ہے, نکلتی کہاں سے ہے؟ آپ کے آگے ایک جملہ رکھ رہا ہوں, آپ سمجھو گے, سلامت رہو. جب بی بی بطول آتی تھی, عالم اسلام کہہ رہے ہیں, شیعہ مسلمان دونوں کہہ رہے ہیں کہ جب آتی تھی پاک بی بی بطول تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا بیٹی کے لیے کہ کھڑا نہیں ہوتا, کیونکہ باپ پر بیٹی کی تعظیم تو لازمی نہیں ہے. اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہو تو آج سارے زمانے کے باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے. کہا بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا, معدن رسالت آ رہی ہے. سمجھو معدن رسالت آ رہی ہے. اگر یہ بات محفوظ ہو گئی خدا کی قسم آپ بڑے محظوظ ہوں گے. کبھی رات بستر پہ بیٹھو گے, زیدی کا جملہ یاد آ گیا, مسکراؤ گے ضرور. اس لمحے اگر یاد آ جائے تو دعا دے کے سونا فرض ہو جائے گا. تم پہ بڑی توجہ رکھنا, یہ باتیں نہ ہر جگہ چھڑتی ہیں نہ ہر جگہ ہوتی ہیں. صرف بی بی بطول کے لیے محمد اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے وحدت کس چیز کا نام ہے. جیسے محمد بطول کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, جب بھی زینب آتی تھی علی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. آپ جی آپ سلامت رہے, مشکل عنوان آپ جیتے رہو. مشکل عنوان آپ بڑے کمال طریقے سے سن رہے ہیں. ہاں لوگوں کا مجمع 1000-2000 نہیں چاہیے, سننے والے 2 علی والے ہال میں سوا جاتا ہے پڑھنے کا. آپ سلامت رہو, مولا زندگی کرے. جیسے پاک بی بی زینب آتی تھی علی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. علی سے بھی پوچھا گیا مالک آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ محمد نے کہا معدن رسالت آ رہی ہے. علی نے کہا دیکھ نہیں رہا, معدن امامت آ رہی ہے. دیو بات تو آگے کرنی ہے مجھے. ہاں یہ دیکھو, یہ امامت کی کان آ رہی ہے. میں تعظیم میں کھڑے ہوا, کیوں؟ کیونکہ معدن
کیوں؟ کیونکہ مادن امامت آ رہی ہے. محمد کھڑے ہوئے مادن رسالت تھی. علی اٹھ کے کھڑے ہوئے اپنی بیٹی ظاہری طور پہ بی بی بطول محمد کی بیٹی ہے لیکن حقیقت تھی مادن رسالت. ظاہری طور پہ بی بی زینب علی کی بیٹی ہے لیکن حقیقت تھی مادن امامت. اگر تم تک آج بات نہیں پہنچی تو یہ مت سمجھنا کوئی نئی بات ہے. ہر بات کبھی نہ کبھی پہلی بار پتہ چلتی ہے. تو زیدی بتا رہا ہے جب بھی سکینہ آتی تھی حسین بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اب جملہ لو, حسین بھی کھڑے ہوتے. اب پوچھا گیا حسین آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ محمد نے کہا مادن نبوت آئی ہے. علی نے کہا مادن امامت آئی. حسین نے کہا دیکھ نہیں رہے مادن حسین. اب سلامت رہو, آباد رہو. ان ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے آئے گا. آباد رہو. میں جذبات سمجھ رہا ہوں تمہارے. یہ ذکر ہی ایسا ہے, آنکھیں بھیگ آتی ہیں. یہ ذکر ہی ایسا ہے. تم آباد رہو. مولا سکینت کو سلامت رکھے. جب بھی بی بی سکینہ آئی ہے حسین نے اٹھ کے گلے لگایا, اٹھ کے تعظیم کی, اٹھ کے اپنے سینے سے لگایا. اب جو پوچھا گیا مالک آپ کیوں اٹھے؟ کیا بتاؤں کیا بتاؤں, تمہیں کیا پتا سکینہ کیا ہے؟ ذرا سنیے گا. کریں گے عبادت, خوب عبادت کریں گے اس کے بعد, لیکن میرے ساتھ آئیے گا کیونکہ کچھ زبان آل مقدس, یہ میرے آل محمد میں ایسی مقدسات ہے جن کا ذکر فضائل میں بھی آئے تو آنکھیں بھیگ آتی ہیں. لیکن میں تسلسل میں چل رہا ہوں. اللہ تسلسل میں. بادشاہ محمد کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. اے نبوت کے گھر والوں تم پہ سلام. تو سلام تو ہو گیا, واپس لے کے دیکھیں میں آپ کو اتنی محنت سے اسی جگہ آ گیا جہاں سے چلا تھا. ٹھیک ہے, اے نبوت کے گھر والوں آپ پہ سلام. تو گھر والے تو نظر آ رہے ہیں, یہ نبوت کا گھر کیا ہے یہ نہیں سمجھا. نبوت کا گھر کون ہے؟ زمانہ سمجھا کہ نبوت کا گھر اینٹوں سے بنتا ہے. یہ جو اینٹوں, اچھا چلو میں ایک قدم پھر پیچھے آتا ہوں. تم سب سجدے کرتے ہو. اب جنہوں نے میرا یہ خمسہ کسر بطول میں حقیقت سجدہ سنا ہے وہ زیادہ محفوظ ہوں گے اس بات سے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بھلے خمسہ پڑھیں بھلے اشرا پڑھیں رہ ہی جاتی ہیں. ذکر جو آل محمد کا اتنا وسیع ہے ساری زندگی کرتے رہو رہ جاتی ہیں. زمانہ سجدہ کرتا ہے, کہاں کرتا ہے؟ کعبے کی طرف. معصوم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اگر تم نے کعبے کو یہ سوچ کے سجدہ کیا کہ یہ ایک اینٹوں سے بنی عمارت ہے تو بھی بت پرست ہے. کعبے کی اینٹوں کو سجدہ نہیں ہے, وہ مٹی کی بنی ہے. اگر سجدہ تو نے کعبے کی اینٹوں کو کیا تو تجھ میں اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ تجھ میں اور بت پرست میں کیا فرق ہے؟ سجدہ کعبے کی اینٹوں کو نہیں ہے, سجدہ کعبے کی مٹی کو نہیں ہے, سجدہ اس روح کو ہے جو کعبے میں ہے. تھوڑا جاگ کے میرے ساتھ دیکھو, تو پچھلے محلے والے ہو, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا, آباد رہو. سجدہ اس روح کو ہے. روح کے معنی حقیقت, حقیقت کہتے ہیں روح کو, دوسرا نام ہے وہ حقیقت, وہ روح جو کعبے میں ہے, سجدہ اس میں ہے. اگر تو نے کعبے کی اینٹ کو سجدہ کیا تجھ میں اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے. سجدہ ہے کعبے کی حقیقت کو. اور میرے بادشاہ محمد نے کہا ہے علی زمانہ تجھے کہاں سمجھا, تیرا اور کعبے کا یہی رشتہ ہے. جس طرح لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں کعبہ ان کے پاس نہیں جاتا, ایسے ہی لوگ تیرے پاس آئیں گے تو لوگوں کے پاس نہیں آئے گا. تسلسل میں آؤ, تسلسل میں آؤ تاکہ بات سمجھ میں آئے. صرف جملے نہیں ہو تاکہ بات کچھ سمجھ میں بھی آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے. مالک نے تشبیہ دی ہے علی بادشاہ کو کعبے سے, محمد بادشاہ نے خود تشبیہ دے دی علی تیرا اور کعبے کا تشبیہ دے دی. سجدہ کعبے کی اینٹوں کو نہیں, سجدہ کعبے کی مٹی کو بھی نہیں, سجدہ ہے کعبے کی روح کو. تم نے جب کعبے کی طرف سجدہ کرنا ہے تو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ جس کا گھر ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ کے آنا میرے ساتھ. اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے یہ جس کا گھر ہے, سجدہ اس کو ہے, گھر کو نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں میں کوئی بند کمرے میں حجرے میں بیٹھ کے کسی کے کان میں بات کر رہا ہوں.
میں پبانگے تو ہال ممبر پہ بیٹھ کے مائک میں منہ رکھ کے پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے، زیادہ بات کر رہا ہے۔ عالم اسلام کو میرا چیلنج ہے، پورے عالم اسلام سے کوئی ایسا بندہ شیعہ سننے لاؤ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں نے سجدہ کیا ہے کعبے کو، کعبے کو، جو کعبے کو سجدہ کرے گا مشرک ہوگا۔ سجدہ ہے کعبے کی حقیقت کو، کعبے کی حقیقت کو۔ تو سمجھا کہاں ہے؟ تو نے محمد کا کلمہ پڑھا، محمد کی حقیقت کا کلمہ پڑھا، محمد کی حقیقت کا کلمہ پڑھ۔ تو نے علی کا کلمہ پڑھا، علی کی حقیقت کا کلمہ پڑھ۔ تو نے حسین کا کلمہ پڑھا، حسین کی حقیقت کا کلمہ پڑھ۔ جیسے کعبے کی روح کو سجدہ ہے، ایسے ہی ایک گھر ہے۔ اب میں نے یہ سمجھایا کہ اس لیے کہ ظاہری طور پہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، ظاہری طور پر کعبے میں اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن سجدہ ان اینٹوں کو نہیں ہے۔ یہ اینٹیں منسوب ہیں، ایک گھر بن گیا اور وہ گھر اللہ کا ہو گیا، باوجود اس کے کہ وہ لامکاں ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، پھر بھی یہ ایک گھر ہو گیا، یہ اللہ کا ہے، اللہ کا حقیقی کعبہ۔ حقیقی کعبہ اینٹوں کا نہیں بنا، نور کا بنا، بیت المعمور، ٹھیک ہے؟ کون سا حقیقی کعبہ؟ جو وہ عرش پہ ہے، بیت المعمور ہے، یہ اس کے ٹھیک نیچے اس کی شبیہ بنائی گئی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ شیعہ سنی روایتیں اس کی گواہی دے رہی ہیں، یہ ٹھیک اسی، کیونکہ بھائی زمین نہیں تھا، اللہ کا کوئی مرکز و محور تو ہونا چاہیے نا جہاں طواف کرے۔ آپ نہیں تھے، فرشتے تو تھے جو عبادت کرتے تھے، تو آپ نے تو طواف کیا کعبے کا، آپ سے پہلے فرشتے نہ طواف کریں؟ آپ حاجی بنے، فرشتے نہ بنے؟ فرشتے بھی حج کرتے، ان کا حج کہاں ہوتا تھا؟ بیت المعمور کے گرد طواف کرتے تھے۔ تو بیت المعمور کا ایک تھا نور کا، اللہ نے اس کے ٹھیک نیچے بیت المعمور کی چھبی بنائی۔ اب سارے مسلمان وی آئی پی پیکج کرا کے 15 لاکھ روپے میں شبی کا طواف کرنے جاتے ہیں، وہاں تو بدعت نہیں ہوتی، ہم کر لیں شبی بنا کے، بدعت ہو گئی۔ آپ سلامت رہو، مل کے حیال آئی۔ ادھر شبی کا حج ہو رہا ہے تو بدعت نہیں ہے، ہم نے شبی بنا کے حجر غازی کے علم کا طواف کر لیا، بدعت ہو گئی۔ نہ قبلہ، شبی بنانا اللہ کی سنت ہے۔ ہاں میں جملہ دوہرا کے آپ کو پسند ہے، شبی بنانا اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلی شبی کائنات میں خود اللہ نے بنائی، خانہ کعبہ اللہ نے بنوایا، اللہ نے کہا کعبہ بنا، آدم کو کہا اور ہر آنے والے کو کہا ایسے ہی بناؤ، ایسے ہی بناؤ، ایسے ہی بناؤ۔ کیسے بناؤ؟ کیسے بناؤ؟ اللہ کعبہ بنے گا کیسے؟ یا رسول اللہ کہا، یا رسول اللہ یہ کعبہ کیسے بنا تھا؟ کہا اللہ نے جنت سے ایک ہوا بھیجی تھی، وہ ہوا ایسی تھی جہاں جہاں وہ ہوا جاتی تھی نبی اس ہوا کے پیچھے پیچھے کعبے کی بنیادیں بلند کرتا جاتا تھا۔ اس کعبے جنت سے آئی ہوئی اس ہوا نے نبیوں سے کعبہ تعمیر کروایا۔ کہا مالک اس ہوا کا کوئی نام بھی تھا؟ کہا ہاں، اللہ کی جنت کی اس ہوا کو سکینہ کہتے ہیں۔ بس تیزی سے آؤ، آخری منزل کی طرف سفر کریں گے۔ اللہ کی اس جنت کی ہوا کا نام میرے بادشاہ نے کہا سکینہ، یعنی جہاں جہاں وہ ہوا چلی اس کے پیچھے پیچھے نبی نے کعبے کی تعمیر کی، کعبے کی تعمیر کی۔ آج اس کعبے کا طواف، اس کعبے کے طواف میں سکینہ کا طواف شامل ہے۔ اب اگر تجھے نہیں اچھا لگتا تو چھوڑ دے، تو چھوڑ دے، واپس آؤ پلٹ کے۔ زمانہ سمجھا ہی نہیں بیت النبوہ ہے کیا۔
اسی نقطے پہ کھڑا ہوں میں نے تم زمانہ سمجھا ہی نہیں. بیت النبوہ ہے کیا؟ جیسے کعبے کو اینٹوں والا کعبہ سمجھتے رہے, بیت النبوہ کو بھی اینٹوں سے بنا ہوا بیت النبوہ سمجھتے رہے. بیت النبوہ اینٹوں سے نہیں بنا, بیت النبوہ ہر نبی سے بنا ہے, ہر نبی سے بنا ہے. اس بیت النبوہ کی ظاہری پہلی اینٹ خود آدم تھے. جب آدم آئے, آدم کے بعد جو دوسرے نبی آئے وہ اس کی دوسری اینٹ تھی. آنے والا شیش اس کعبے کو مزید تعمیر کر رہا تھا, اس گھر کو مزید تعمیر کر رہا تھا جسے بیت النبوہ کہتے ہیں. یہ نبوت کا گھر بن رہا تھا, یہ اینٹوں سے نہیں بنا, یہ نبیوں سے بنا ہے. نوح آیا اور بلند ہوا, لوط آئے اور بلند ہوا, ابراہیم آئے اور بلند ہوا, اسماعیل آئے اور بلند ہوا, اسحاق آئے اور بلند ہوا, یوسف و موسیٰ و عیسیٰ آئے اور بلند ہوا. جب یہ سارا بیت النبوہ تعمیر ہوا تو اس بیت النبوہ کے گرد حصار ہوا ہے اس آخری بادشاہ کا جسے محمد کہتے ہیں. اب یہ بیت النبوہ پورا مکمل ہو گیا تھا, یہ گھر بنا تھا. اس گھر کی سب سے بلند بالا اینٹ جو اس گھر کے اوپر آئی ہے, ساری اینٹیں اس کے نیچے ہے, اس اینٹ کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اب میں تجھے دکھاؤں کہ اس گھر کا تاج کیا ہے. جو اینٹ سب سے اوپر تھی اس محمد نے اپنے کاندھوں پہ حسین کو بٹھایا. ہو گئی مجلس, بڑی توجہ. حسین کو بٹھایا ہے محمد مالک نے اپنے کاندھوں پہ. گویا اس بیت النبوہ کو بلند کرنے کے بعد اس پہ حسینیت کا علم نصب کیا محمد نے. مالک نے خود اپنے ہاتھ سے, سمجھو تو صحیح, بیت النبوہ اینٹوں سے نہیں بنا, بیت النبوہ کی حرمت کو عصمت کہتے ہیں. بیت النبوہ, آپ سلامت رہو, آباد رہو, بیت النبوہ کی حرمت کو عصمت کہتے ہیں. یہ جو اس گھر کا دروازہ ہے نا, دروازہ بیت النبوہ, تو یہ کیا ہوا؟ باب نبوہ. محمد مالک ایسے تو نہیں کہہ رہے تھے. محمد مالک نے اس انداز میں زمانے کو بتا دیا کہ اب جو اس دروازے کا گستاخ ہے سمجھنا نبوت کا گستاخ ہے. جو اس گھر کا گستاخ ہے سمجھنا نبوت کا گستاخ. بس کیا بتاؤں تمہیں ہزاروں. آج کا یہ دن یہ عاشور سے کم نہیں. یقین مانا, مجھے نہیں پتا کتنا ساتھ دے پاؤ گے تم میرا, کتنا میں پڑھ پاؤں گا, شاید زیادہ نہ پڑھ پاؤں. اس امت میں جس باپ نے اپنی بیٹی سے جتنا پیار کیا نا, اس امت نے اس بیٹی کو اتنا ہی مارا. جن کو یاد ہوگا میرا محرم کا اجرا, ولایت علی مقصد کربلا, دنیا کہے جاتی. یاد رکھنا, علی کی ولایت کے لیے اتنی قربانیاں علی کے بیٹوں نے نہیں دی جتنی علی کی بیٹیوں نے دی ہے. اس ولایت کی قیمت اتنی علی کے بیٹوں نے ادا نہیں کی جتنی علی کی بیٹیوں کو ادا کرنی پڑی. ایک بات کہوں گا, ابھی پچھلی مجلس میں بھی کہہ آیا ہے, قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب علیہ مقام ہو, یہی لاہور میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے. اگر سمجھ گئے تو آنکھوں نے تمہاری وضو تو کر لیا ہے کہ وضو غسل میں بدل جائے گا. قبلہ زیدی صاحب کو ایک سید کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا, اس کی مجلس سے ترہیم تھی. کافی ذاکرین پڑھنے آئے, لاہور کا واقعہ ہے سامنے کا. سارے ذاکرین نے پڑھا,
تعزیت بھی دی. جب زیدی صاحب ممبر پہ آئے نا، انہوں نے ممبر پہ آ کے اس سید کو مخاطب کر کے کہا، سید یہ سب لوگ تجھے تعزیت پیش کر رہے ہیں، میں تجھے مبارک دیتا ہوں. تو سید پریشان ہو گیا، کہا زیدی صاحب میری بیٹی مر گئی، آپ مجھے مبارک دے رہے ہو، اب جملہ سننا رونے والوں. زیدی صاحب نے کہا، ہاں سید اس لیے کہہ رہا ہوں، تو سید ہے، تیری بیٹی تیری زندگی میں مر گئی، تو خوش نصیب ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے سیدوں کے جانے کے بعد امت ان کی بیٹیوں کے ساتھ بڑا برا. اجرکم اللہ، جزاکم الحسین. ہاں غدارو، یہ حسین کا 4 سال کا قرآن ہے. میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں جب بھی بی بی پہ مصائب کی تلاوت کرتا ہوں، حسین اپنے اس قرآن کی صبح شام تلاوت کرتا تھا. حسین تھکتا نہیں تھا سکینہ نام کے اس قرآن کی تلاوت کرتے کرتے. لیکن عزادارو ظلم پتہ کیا ہے، جب حسین کی آنکھیں بند ہوئی ہیں نا، امت نے اس قرآن کی بڑی بے حرمتی کی ہے. بی بی آپ کی ہائے اپنے حق کے مقدمے میں لکھے. عزادارو، یہ میری پاک بی بی مخدومہ ظاہری سن 4 سال کا اپنے بابے کے ساتھ. یہ بی بی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، حسین ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. سونے کی عادت تھی باپ کے سینے پر. سنو گے؟ جب سب ایک ایک کر کے میدان میں گئے نا، آخری بار حسین جانے لگے تو بی بی نے کہا، بابا سکینہ کچھ مانگے. سکینہ بیٹا سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں ہے کربلا ہے. بابا جس نے 3 دنوں سے پانی نہیں مانگا، بابا وہ زیادہ کچھ نہیں مانگتی. اچھا سکینہ مانگ، بابا ایک آخری بار سینے پہ سلا. اجرکم اللہ. بابا ایک آخری بار سینے پہ سلا. عزادارو، روتا حسین تپتی ہوئی زمین پہ لیٹا، اپنی بیٹی کو سینے پہ لٹایا. کہا، سکینہ اب تو یتیم ہونے والی ہے. بابا یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ میرا بادشاہ زمین سے اٹھائے، کربلا کی خاک اٹھا کے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈالی ہے. کہا، سکینہ جب دامن جل جائے کوئی بجھانے والا نہ ہو. سکینہ جب تماچے لگائے جائے کوئی بچانے والا نہ ہو. سمجھنا سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے. ہاں عزادارو، چلا گیا حسین، اب سکینہ کہاں سوئے گی؟ مقتل کہتا ہے سکینہ کو بابا کی بڑی یاد آئی. بابا بابا پکارتی ہوئی سکینہ مقتل میں آئی ہے. اب بی بی زینب کو جب سکینہ نظر نہیں آئی ہے مقتل میں، سکینہ کی آواز دیکھی تو اب منظر کیا دیکھا؟ سکینہ حسین کے قدموں سے لپٹی ہے، آ کے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. کہا، سکینہ ارے بیٹا جاگ. ایک دم سکینہ نے اپنی آنکھ کھولی. کہا، بیٹا تو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، یہاں قدموں میں کیوں؟ کہا، دیکھو پھوپھی اماں، میرے بابا کے سینوں پہ اتنے تیر لگے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے بابا کے سینے پہ اتنے تیر لگے ہیں، میرے بابا کے سینے پہ کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا عزادارو، چلا ہے یہ قافلہ. اب سننا بس 1 سے 2 روایتیں ہیں، زیادہ زحمت نہیں دینی. چلا ہے یہ قافلہ عزادارو، سارے راستے تیری اس بی بی نے پانی نہیں مانگا. یہ بی بی کربلا کی پیاسی ہے. روایت کہتی ہے کبھی کبھی بی بی کے کوزے میں پانی آیا، لیکن جب بھی پانی آیا نا، سجاد کی تپتی ہوئی زنجیروں پہ اپنے کوزے کا پانی گرا کے کہتی ہے، او میرا بھائی، تیری تپتی ہوئی زنجیروں کو آرام آ جائے، سکینہ پیاسی رہے. اجرکم اللہ، جزاکم الحسین.
یہ بی بی پیاسی ہے، یہ بی بی پیاسی ہے۔ ہاں عزادار و کوفے کا بازار، پھر کوفے کا دربار۔ ملعون کے سامنے حسین کا سر پیش کیا گیا۔ خدا کبھی کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ تم بھی اولاد والے ہو گے نا، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو پرواز تو کرا۔ 4 سال کی بیٹی کھڑی ہو، اس کی نظروں کے سامنے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر ہو، اور ملعون کے ہاتھ میں چھڑی ہو، اس چھڑی سے وہ باپ کے لبوں پہ گستاخیاں کرے، اور تڑپ گئی سکینہ، کہتی ہے بھیا اس کو روکو، انہی لبوں سے بابا مجھے بوسے دے گا۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو، چلا یہ قافلہ آیا ہے شام کے بازار میں۔ بس آخری جملے ہیں، تم نے گریہ کیا، ہو گئی مجلس۔ آخری جملے 1 سے 2، زحمت تمام۔ شام کا بازار چلتا ہوا قافلہ رکا ہے۔ جانتے ہو کیوں رکا؟ اس لیے رکا کہ ایک اونٹ نہیں چلتا، وہ اونٹ بیٹھ گیا ہے۔ پسر سعد نے اس اونٹ کے چہرے پہ تازیہ نہ مارا، کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ ملعون شمر نے آ کے کہا او بے غیرت، یہ کیا کر رہا ہے؟ جانور کو کیوں تازیہ نہ مارا؟ جانور کو کیوں تازیہ نہ، میری جانب دیکھو، جانور کو کیوں تازیہ نہ مارا؟ تو جانتا نہیں ہے جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ اللہ کا نام ان کے چہرے پہ نہ مار۔ آزادار اتنا کہنا تھا، سکینہ تڑپتے اٹھی ہے، آگے اپنے بھائی کا دامن ہلایا، کہا سجاد اسے کہے میں بھی اپنے منہ سے قرآن پڑھتی ہوں۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ ہو گئی مجلس بس، میں بھی قرآن پڑھتی ہوں۔ یہ کربلا سے شام تک ظلم کرتا رہا، کربلا سے شام تک۔ ہاں عزادارو، آیا یہ قافلہ یزید کے دربار میں، یزید کے دربار میں۔ ملعون بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بار اس یزید ملعون نے کہا مجھے پتا چلا ہے اس قافلے میں حسین کی بیٹی بھی ہے۔ آخری جملہ، مجھے پتا چلا اس قافلے میں حسین کی بیٹی بھی ہے۔ اب جو رونے آئے ہو تمہارے لیے عزادارو، جیسے ہی کہا نا اس نے مجھے پتا چلا حسین کی بیٹی بھی ہے، سکینہ کھڑی ہوئی تھی، جیسے ہی سنا نا اس قافلے میں حسین کی بیٹی ہے، سکینہ جلدی سے بی بی زینب کے پہلو میں آ گئی، اور بی بی کے پہلو میں آ گئی۔ اگلا جملہ سنو گے، اگلا جملہ، حوصلے سے بس، اگلا جملہ۔ ایک بار یزید ملعون نے کہا میں نے سنا ہے سکینہ اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی تھی، حسین کی بیٹی کو اپنے باپ سے بڑا پیار تھا، اب بیٹی تڑپی ہے۔ جب باپ کی محبت کا نام آیا نا، پہلو میں چھپی سکینہ اب باہر آئی ہے۔ پہلی بار سکینہ دربار میں بولی، کہو بے غیرت تجھے کیا پتا باپ اور بیٹی کی محبت کا، اور میں بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ اچھا اگر یہ بات ہے بلا حسین کو۔ عزادارو، ننھے ننھے ہاتھوں میں بی بی کا دامن آیا، کہا بابا یہ آپ سے میری محبت کا امتحان، اور میرا پیاسا بابا، اور میرا کربلا میں 13 ضربوں سے ذبح ہونے والا بابا، بابا آنا، سکینہ بلا رہی ہے۔ عزادارو، حسین کے سر نے پرواز کی ہے، ایک بار سکینہ کی آغوش میں آیا۔ اب جملہ سنو، آخری جملہ ہے، جملہ سنو، تم بھی اولاد والے ہو، خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، تم بھی بیٹیوں والے، اپنے گھر سے جب باہر جاتے ہو نا کچھ دیر بعد واپس آؤ، انصاف سے بتاؤ مجھے، سینے پہ ہاتھ رکھے، گھر میں سب سے پہلے تجھے ملنے کون آتی ہے؟ سب سے پہلے چھوٹی بیٹی آگے آتی ہے۔ چھوٹی بیٹی لپٹتی ہے باپ سے، بابا بڑی دیر کی، بابا کہاں رہ گیا تھا؟ دیکھ بابا جب تو گھر سے باہر تھا بابا یہ ہوا، بابا یہ ہوا۔ چھوٹی بیٹیاں باپ کو بتاتی ہے نا، شام غریبہ سکینہ سے حسین جدا ہوا، اب دربار میں حسین کا سر ملا، جب سر ملا
زخمی رخسار حسین کے رخسار پہ رکھا، کہا بابا تو نے جو عید پہ مجھے بالیاں پہنائی، بابا بے غیرت نے مانگی نہیں، بابا نوچ کے اتار لی، بابا مجھے تماچے مارتا ہے، کہتا ہے بلا عباس کو،